اور مجھے یہ کہنے دیجیے واقعی اس چیز کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے کو، پاکستان کے معاشرے کو بہت ضرورت ہے ٹالرنس کی، کو ایگزسٹنس کی، ایک دوسرے کی بات سننے کی، حوصلہ رکھنے کی، دوسرا کیا بات کہتا ہے اس کے پاس کیا دلائل موجود ہیں، اس چیز کی بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو۔ کبھی کبھار ہم نے جو اپنے ذہنوں میں جو تصورات بٹھائے ہوئے ہیں، عقیدے بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے عقیدے وہ ہیں جو قرآن سے باطل ہیں، بہت سارے عقیدے وہ ہیں جو حدیث سے باطل ہیں، اس میں ذرا غور کریں، تصور کریں، غور و فکر کریں، اس کے بعد پھر قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ٹالرنس قائم کرنے کی ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور میں آپ کے سامنے جو مثال دے رہا ہوں نبی اکرم کی، وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ نبی اکرم بھی جس معاشرے کے اندر مبعوث کیے گئے تھے وہ بھی بڑا وحشی معاشرہ تھا، قتل عام بات تھی، صدیوں تک دشمنیاں جاری رہنا، قبیلوں کی دشمنیاں، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، دوسرے نے تیسرے کو قتل کیا، اور یہ قتل در قتل سلسلہ جاری ہے۔ پیغمبر کو اس معاشرے کو آ کر سدھارنا ہے۔ شراب نوشی عام ہے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا عام ہے، یہ ساری برائیاں عام ہیں، لیکن تصور فرمائیے گا ایسے معاشرے میں جہاں ہر طرح کی برائیاں ہو رہی ہیں، بالخصوص جو ہماری نگاہ میں سب سے بڑی برائی ہے بت پرستی ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، بتوں کو سجدہ کیا جا رہا ہے، ایسے معاشرے میں جب پیغمبر اکرم نے اپنے رسالت کا سب سے پہلا اعلان سنایا ہے تو وہ کیا سنایا؟ کیا سنایا؟ یہ کہا کہ آئندہ تم بتوں کو سجدہ نہ کرنا، یہ سنایا کہ اب میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا، یہ سنایا کہ آئندہ میں خبردار تمہیں نہیں دیکھوں گا تو کوئی بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو، اس طرح کی کوئی بات کی نہیں۔ سب سے پہلا حکم قرآن کی صورت میں نبی اکرم پر نازل ہو رہا ہے تو یہ نازل ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ انسان کی عقل حیران رہتی ہے، کوئی بھی موضوع نہیں ہے، نہ شراب کا موضوع آ رہا ہے، نہ بت پرستی کا موضوع آ رہا ہے، نہ زندہ درگور کرنے کا موضوع آ رہا ہے، یہ کون سا موضوع ہے جو قرآن نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہو رحیم بھی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے کہ جس سے تمہیں پیدا کیا۔ انسان کو تھوڑا پیچھے لے کر گیا، دور سے دیکھیں اس دنیا کو۔ کبھی کبھار ہم بھی اپنے دنیا کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں تو اتنا اپنے اندر مگن ہو جاتے ہیں کہ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اتنا مگن ہو گئے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک چھوٹا ٹکڑا حاصل ہو جائے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث بھی ہے، حدیث بہت طولانی لیکن میں صرف اس کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے جبرائیل سے سوال کیا، اے جبرائیل کیا تم کبھی روتے بھی ہو اور ہنستے بھی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کیا کبھی کبھار ہم ہنستے ہیں، اور ہنستے جن مقامات پر ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک زمین کا حصہ ہو اور وہ اس کی باؤنڈری قائم کرنے کی کوشش کرے اور باؤنڈری قائم کرتے کرتے اپنے پڑوس والے کے 2 انچ 2 بالش زمین کو اور غصب کر لے تو ہمیں بڑی ہنسی آتی ہے۔ ہم یہ ہنس کر سوچتے ہیں کہ بھائی تیری اتنی بڑی زمین تیرے پیٹ کو نہیں بھر سکی، وہ 2 بالش کی زمین تیرے پیٹ کو کیا بھرے گی؟ تو ہم کبھی اپنے آپ کو اتنا قریب ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر اپنے آپ کو ہم باہر سے دیکھیں، ویژن اپنا بڑا کریں تو پھر سامنے آئے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہم ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے قرآن نے بھی بات پہلے شروع سے کی، ساری چیزیں بھول جاؤ، یہ چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں سب کو چھوڑو، پیچھے کی طرف جاؤ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، ایسے ایسے انسان کو بیدار کیا، جھنجھوڑا انسان کی عقل کو، جاؤ خدا کی طرف پہلے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، سب سے زیادہ کریم ہے، سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ اب آئی بات تعلیم پر، اب آئی بات تعلیم پر، ایجوکیشن پر۔ پڑھو، علم الانسان ما لم یعلم، اور وہ کچھ انسان کو تعلیم دے دی جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ جب تعلیم آئے گی تو آہستہ سے خود بخود برائیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے جو کام نبی اکرم نے کیا ہے اسی پروسیس کو ہمیں شروع کرنا ہے۔ یا علی ماشاءاللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ کیا کہنے اس بچے کے، ہمیں تو تاریخ میں مثالیں ایسی ملی ہے کہ کچھ بچے بڑوں سے بڑے نکلے، لیکن آج اس مجمع میں باقاعدہ دیکھا کہ آج بڑوں سے یہ بچہ بڑا نکلا۔ ایک اور درود پڑھ دیجئے بالخصوص ان کی صحت و سلامتی کے لیے۔